الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ محترم حضرات و خواتین، زکوٰۃ کے مسائل آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ کل کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کا انجام کیا ہوگا، جہنم میں اس کا انجام کیا ہوگا، قبر میں اس کا انجام کیا ہوگا۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ہر اس مسلمان پر واجب ہے جس کا مال نصاب کو پہنچ چکا ہے اور اس پر یہ قمری سال گزر چکا ہے۔ دو کنڈیشن ہیں، ایک تو مال نصاب کو پہنچنا اور دوسرا وہ مال جو نصاب کو پہنچائے اس پر 1 سال گزرنا، تو تبھی ہمارے مال پہ زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، ورنہ مال پہ زکوٰۃ فرض نہیں۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رہے، جو زمینی پیداوار ہے اس پر زکوٰۃ اس دن فرض ہے جس دن فصل کی کٹائی ہوتی ہے۔ جس دن جو ہے فصل کی کٹائی ہوتی ہے اسی دن زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ زمینی پیداوار بھی نصاب کو پہنچے، اس کا بھی نصاب ہے۔ گیہوں ہے، چاول ہے، دال ہے، کھجور ہے، فروٹس ہیں، وہ بھی نصاب کو پہنچنا ہے۔ تو انشاءاللہ آگے ہم بتائیں گے کس کا کیا نصاب ہے۔ تو زمینی پیداوار پہ زکوٰۃ کب واجب ہے؟ جب فصل کی کٹائی جس دن ہوتی ہے اسی دن واجب ہے، بشرطے کہ وہ نصاب کو پہنچے۔ اگر سال میں 1 فصل ہوتی ہے تو 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا کریں گے، اگر سال میں 2 فصل ہوتے ہیں، 2 فصل کی کٹائی ہوتی ہے تو 2 مرتبہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ کن کن چیزوں پہ زکوٰۃ فرض ہے؟ سب سے پہلی بات، سونے اور چاندی پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ سونا اور چاندی چاہے کوائنز کی شکل میں ہو یا بسکٹ کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں ہو، ان دونوں صورتوں میں زکوٰۃ فرض ہے، بشرطے کہ ان کی مقدار نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے۔ سونے کا نصاب 20 دینار اس زمانے کے اعتبار سے پیارے نبی نے بتایا، جس کے پاس 20 دینار ہو اس پر زکوٰۃ فرض، سونے کے سکے۔ اور چاندی کا نصاب جس کے پاس 200 دینار ہو، 200 درہم ہو، سونے کے سکوں کو دینار کہتے ہیں، چاندی کے سکوں کو درہم کہتے ہیں۔ 200 چاندی کے درہم ہو اس پر زکوٰۃ فرض، اور سونے کا نصاب 20 دینار ہے۔ اور راجح قول کے مطابق اگر کلو گرام کا اعتبار سے دیکھا جائے تو سونا جس کے پاس 80 پر 5 گرام یا اس سے زیادہ ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس سے 80 پر 4 گرام ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اور چاندی کی بات آئے، 590 پر 5 گرام چاندی ہو تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، اس سے 1 گرام بھی اگر کم ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو یہ سونا اور چاندی کے زکوٰۃ کی مقدار ہے، یہ اس کا نصاب ہے۔ اب زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے سونا ہو یا چاندی ہو وزن کر لے، وزن کرنے کے بعد 2.5 اس میں سے 2.5% نکال دے، اس میں سے تو جو نکلے گا وہی آپ کا زکوٰۃ ہے، چاہے سونے میں ہو چاہے چاندی میں ہو۔
زکوٰۃ صرف خالص سونے پر فرض ہے، سونے کے علاوہ جو بھی اس کے ساتھ لوازمات ہوتے ہیں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سونا ہو یا چاندی ہو تو زیورات ہو اس پر فرض ہے زکوٰۃ، اس کے ساتھ جو ملاوٹ ہوتی ہے نا اس کو الگ کر لیا جائے، اس کا حساب الگ ہے۔ اسی طریقے سے زیورات بنانے کا جو خرچ ہوتا ہے، میکنگ چارج جسے کہتے ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں، اس کو الگ کیا جائے۔ اسی طریقے سے جو ٹیکس ہوتا ہے جی ایس ٹی جسے کہتے ہیں، اس کو بھی حساب سے الگ کیا جائے۔ زیورات میں اگر کنکر ہو، سٹونز ہو، اس کے اندر ہیرے ہو تو اس کو بھی الگ کر لیا جائے، کیونکہ ہیرے میں زکوٰۃ نہیں، وہ کنکر اور پتھر ہوتا ہے اس میں بھی زکوٰۃ نہیں، اس کو الگ کر لیا جائے۔ سونا 80 پر 5 گرام اور چاندی 590 پر 5 گرام ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ سونے کی شکل میں دیں یا اس کی قیمت دیں، یہ دونوں جائز ہیں۔ سونے کا ٹکڑا بھی دے سکتے ہیں یا اس ٹکڑے کی جو قیمت ہوتی ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں، دونوں طریقے سے جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے عورت کے زیورات میں زکوٰۃ یہ عورت پہ فرض ہے، کیونکہ زیورات وہ عورت کے ہیں، چاہے وہ خود سے خریدی ہو چاہے وہ میکے سے لائی ہو، وہ اس کی پراپرٹی ہے، اس کی جائیداد ہے۔ تو عورت کے زیورات میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی پابند عورت ہے۔ ہاں اس کی طرف سے کوئی مرد نکالتا ہے، اس کا شوہر یا اس کا بھائی نکالتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ وہ زیورات یا روپیہ پیسہ جو شادی سے پہلے لے کے جمع کر کے رکھتے ہیں، بعض لوگ بلڈنگ بنانے کے لیے پہلے سے پیسے جمع کے چھپا کے رکھتے ہیں، بعض لوگ سونا خرید کے چھپا کے رکھتے ہیں شادی وغیرہ کے نام سے، شادی سے 2-4 سال پہلے شروع کرتے ہیں۔ جمع کیا ہوا سونا ہو یا چاندی ہو، اگر وہ بھی نصاب کو پہنچائے، اس پر 1 سال گزر گیا تو اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا۔ اگر پیسہ جمع کر کے رکھے ہیں آپ بلڈنگ بنانے کے لیے فلاں کے لیے، تو وہ پیسہ بھی اگر نصاب کو پہنچ جائے، اس پر 1 سال گزر جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ سونے اور چاندی کے برتن بعض لوگ گھروں میں چھپا کے رکھتے ہیں، خاص کر غیر مسلموں میں زیادہ ہوتے ہیں، مسلمانوں میں تو کم ہوتے ہیں، پھر بھی بعض مسلم گھرانے سونے کے چاندی کے گلاس یا برتن ان کے گھروں میں ہوتے ہیں، استعمال کرے یا نہ کرے لا کے رکھتے ہیں۔ اگر ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اگر نصاب کو پہنچ جائے، 1 سال اس پر گزر جائے۔ سونے چاندی کے برتنوں کو، گلاسوں کو استعمال کرنا شریعت میں سخت حرام ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ سونا اور چاندی کی تجارت کرتے ہیں ان کی زکوٰۃ سامان تجارت کے حساب سے نکالنا پڑے گا۔ سونے کی تجارت ہے، چاندی کی تجارت ہے، سامان تجارت کے اعتبار سے وہ زکوٰۃ نکالیں گے۔ کیسے؟ سال ختم ہونے پر تمام تجارتی سامان کا حساب لگایا جائے، اس کی موجودہ قیمت کیا ہے، آج کی قیمت، آپ کے دکان میں جتنا سامان ہے تجارت کا، یا سونا جتنا ہے آپ کی دکان میں، سونے کے کاروبار ہیں آپ، تو تجارتی جو بھی سامان ہیں تو موجودہ قیمت کیا ہے اس کا حساب لگایا جائے۔ جیسے اگر آپ کے پاس 6 لاکھ کا سامان ہے، 10 لاکھ کا سامان ہے، تو پھر آپ پر نصاب کو پہنچ گیا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کو بھی 2.5% نکال کے اس میں سے بھی آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ زکوٰۃ کے لیے سونا اور چاندی کو ملا کے نہیں نکالیں گے۔ سونے کا زکوٰۃ اس کا حساب الگ ہے، چاندی کا نصاب اس کا الگ ہے، سونا چاندی ملا کے زکوٰۃ نہیں نکالیں گے۔ اسی طریقے سونا چاندی اور پیسہ یہ 3 ملا کے بھی نہیں نکالیں گے۔ سونے کا زکوٰۃ الگ ہے، چاندی کا زکوٰۃ الگ ہے، اور کرنسی روپے کا زکوٰۃ الگ ہے۔ سونا نصاب کو پہنچا تو اس کا زکوٰۃ نکالیں گے،
چاندی زکوٰۃ کو پہنچا تو اس کا زکوٰۃ نکالیں گے، کرنسی روپیہ پیسہ ہمارا زکوٰۃ کو پہنچا تو اس کا زکوٰۃ بھی نکالیں گے۔ کاغذی کرنسی چاہے روپیہ ہو یا ڈالر ہو یا سونا چاندی کے حکم میں ہی ہے۔ اس زمانے میں کرنسی نہیں تھا، سونا چاندی کے سکے ہی کرنسی کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ تو آج ہمارے پاس سونا چاندی کا استعمال صرف زیور کے طور پہ، خوبصورتی کے لیے، کرنسی کے طور پہ نہیں ہے، ہمارے پاس کاغذی کرنسی چلتی ہے۔ تو ہمارے کرنسی کا نصاب کیا ہے؟ وہی نصاب ہے جو سونے کا نصاب ہے۔ سونے کا جو نصاب ہے 80 پر 5 گرام، اس کی پریزنٹ ریٹ کیا ہے، قیمت کیا ہے، اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے کرنسی تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اس سے کم کرنسی ہے اور اس پر 1 سال بھی نہیں گزرا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لہٰذا جس شخص کے پاس سونے کے نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ روپیہ موجود ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے تو 2.5% نکال کے زکوٰۃ غریبوں میں تقسیم کریں گے، زکوٰۃ کی نیت سے دے دیں گے۔ تو بہرحال یہ کچھ مسائل ہیں سونے چاندی اور کرنسی کے نصاب کے سلسلے میں۔ انشاءاللہ کل سے جانوروں کا نصاب کیا ہے اور زمین کی پیداوار کا نصاب کیا ہے، تجارت کے سامان کا نصاب کیا ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں آئیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زکوٰۃ کے مسائل کو ذہنوں میں رکھنے اور سالانہ زکوٰۃ جو فرض ہوتا ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔